الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مجربات سخاوت حسین کے چوتھے پروگرام کے ساتھ المہدی ٹی وی سے آپ کا میزبان سخاوت حسین سندرالوی آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا۔ حضرات و خواتین، آج میں جس تجربے کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے درود۔ اللہ نے قرآن میں آیت درود میں یہ فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تحقیق اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو حضرت کی ذات پر اور سر تسلیم خم کر دو، کیونکہ ذوات مقدسہ اہل بیت علیہم السلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ درود میں اس لیے شریک و شامل ہے کہ وہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد کے مصادیق ہیں۔ اس لیے جب آپ درود بھیجیں گے، خواہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، خواہ آپ درود لکھی پڑھیں، خواہ آپ درود توسی پڑھیں، خواہ آپ درود خالص پڑھیں، درود پر صلوات پر میری ایک ضخیم کتاب ہے، کرامات درود۔ اتنی ضخیم کتاب اس سے قبل اردو میں کسی بھائی بہن نے نہیں لکھی، یہ اللہ نے مجھے عزت بخشی۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں، عربی میں تو خیر، فارسی میں بہت زیادہ ہے۔ تو جب ایران و عراق کی جنگ لگی ہوئی تھی تب ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہاں پر صلواتی ہوتی تھی۔ ہم وزٹ کرنے گئے بارڈر کا ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بس پہ، تو ہمیں راستے میں ریسٹورنٹس ملتے تھے، ان ریسٹوران پہ ہم کھانا کھاتے تو وہ ہم پوچھتے کہ قیمت کتنی ہے، تو کہتے صلواتی ہے، یعنی صلوات پڑھیں اور کھانا کھائیں۔ اسی طریقے سے میں گورنمنٹ کالج ساہیوال میں جب بی اے کا سیکنڈ ایئر کا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ جو جی ٹی بس کا اڈا تھا ساہیوال کا، وہاں سے میں چیچاوت نہیں آتا تھا، تو ایم نذیر عنایت اللہ بس ہوتی تھی، اس پر میرا پاس بنا ہوا تھا، باؤ برکت نے مجھے بنا کے دیا تھا، جو میرے بھائی بنے ہوئے تھے جو پیٹرول پمپس کے مالک تھے، اور ان کی دوستی تھی، کیونکہ میرے والد صاحب قبلہ کا حکم تھا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کنسیشن، طالب علموں والی مراد نہیں لینی، میں نے کبھی نہیں لی۔ ان کا فرمان تھا کہ ہم پیسے دیں گے تو پڑھیں گے ورنہ پڑھیں گے ہی نہیں۔ میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول بھکر میں، گورنمنٹ کالج بھکر میں، گورنمنٹ کالج جور آباد میں، گورنمنٹ کالج ساہیوال میں کبھی بھی کنسیشن نہیں لی، وہ چار آنے والی۔ الحمدللہ میرے والد صاحب کا یہ نظریہ تھا کہ میں اپنی اولاد کو حرام کے پیسے سے نہیں پالوں گا، تو انہوں نے محنت مزدوریاں بھی کی، مولانا بھی تھے، مگر کبھی رزق حرام شامل نہیں کیا۔ اللہ ہمیں بھی یہی توفیق دے۔ حتی المقدور ہم نے بھی اپنی زندگی میں 63واں سال میرا زندگی کا مکمل ہونے کو ہے، اگلے سال میں 63 برس کا ہو جاؤں گا، تو میں نے جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے بھی الحمدللہ نہ حرام کمایا ہے نہ حرام میں لگایا ہے، شکر خدا ہے۔ نہ آئندہ اللہ توفیق دے گا، نہ میری نسل میں سے کسی کو اللہ توفیق دے، طیب و طاہر رہے۔ تو وہاں پر میں دیکھتا تھا کہ
पंजतन पाक के नाम लिखे होते थे एक रेस्टोरेंट पर। तो एक दिन मैं चला गया तो वहाँ लिखा होता था कि पंजतन पाक के नाम पर यहाँ पर न्याज है, फ्री खाना तनावुल करें। मैं अंदर चला गया तो मैंने, खैर मेरे पास तो पैसे थे, मेरे उस्ताद अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, अल्लामा मोहम्मद रमज़ान, आजकल उनका नाम मोहम्मद रज़ा है, मोहम्मद रज़ा गफ़ारी, वो मुझे 10 रुपए डेली देते थे और मेरा ख़र्चा तो कुछ होता नहीं था क्योंकि एम नज़ीर इनायतुल्लाह में आना जाना तो फ्री था। तो कोई कॉफ़ी चाय पी लेते थे थोड़ी बहुत, या कोई पेस्ट्री वेस्ट्री ले ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे थे, तो मैंने पैसे दिए तो उन्होंने मुझसे कहा कि पंजतन पाक के नाम पर आप फ्री खाएं। मैंने कहा मैं गरीब नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो पंजतन पाक सिर्फ गरीबों को नहीं, वो बादशाहों को भी खिलाते हैं। तो खैर मैंने बहरहाल वो बिस्मिल्लाह करके न्याज़े पंजतन को खाया था। तो सलावाती से मुराद मेरी ये थी कि वो सलावात पर वो खाना खिला देते थे। अभी भी कुछ रेस्टोरेंट हैं, इराक़ में भी, ईरान में भी, कुवैत में भी एक रेस्टोरेंट में मैं गया था तो उन्होंने कहा कि ये सलावाती, तो सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर और खाना तनावुल कर ले। अल्लाह हमारे लोगों को भी यही तौफीक दे कि जैसे कि ये हम देखते हैं अरबईन के मौका पर सलावाती चाय होती है, सलावाती कॉफ़ी होती है, सलावाती वो सलावाती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, यानी वो जो उनके मोतक़दीन हैं, जो दुरूद व सलाम के कायल हैं, जो अज़ादारी के कायल हैं, जो मौला कायनात की विलायत के कायल हैं, जो 14 मासूमीन को मानते हैं, उनके लिए वो सबीले और न्याज़ें लगाई जाती हैं। पोल्स भी लिखे होते हैं और मुख्तलिफ नाम भी रखे होते हैं। तो मौक़िफ़, जैसे मौक़िफ़ कहा जाता है, मवाक़िफ़। हज़रात व ख़वातीन, ये बैकग्राउंड बताने का मतलब ये था कि आज मैं जिस तजुर्बे का जिक्र कर रहा हूँ वो दुरूद शरीफ है, वो सलावात है। पहले तो आप सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ये है तरीक़ा सही। हमेशा कहता हूँ सही पढ़ेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, गलत पढ़ते रहेंगे जैसे आम हमारे भाई बहन पढ़ रहे हैं तो फिर देर लगेगी। तो दुरूद का मेरा जो ज़ाती तजर्बा और मुशाहदा है वो मैं आज आपकी खिदमात आलिया में ज़िक्र करना चाह रहा हूँ। एक तो तजर्बा मेरा ये है कि 1000 मरतबा जिस दिन भी दुरूद पढ़ा है, अल्लाह की ज़ात ने उस दिन वाफिर मिक़दार में रिज़्क़ भेजा। इसको कहते हैं छत फाड़ के, मिन फज़ल रब्बी, तसव्वुर भी नहीं होता और वहां से पैसा आ जाता है। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल अर्ज़ करूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक साहब ने मुझसे, एक ज़माने में जब मेरे पास बहुत पैसे होते थे, $10,000 उधार लिया और वो खा गए। जैसा कि 99% जिन्होंने उधार लिया है वो उन्होंने वापस नहीं किया, वो खा ही गए। और उनसे मांगे तो वो माँ बहनों की गालियाँ देते हैं। अक्सर गालियाँ देने वाले या दिलवाने वाले कम से कम वो है जिन्होंने हमारे हज़ारों $1,000 आज भी देने। तो $10,000 वो खा गए। इत्तेफाक से मुझे कहीं वो नज़र आ गए। मैंने उस दिन 1000 मरतबा दुरूद पढ़ दिया इस नीयत से कि या अल्लाह इस बंदे के जहन में डाल कि ये मेरा 10,000 वापस कर दे। आप हैरान होंगे, मगरिब नहीं हुई थी कि $10,000 वो मेरे पास ले आया और उसने कर्जा वो वापस कर दिया, जबकि उसने कसम खाई कि मैंने ज़िंदगी में किसी का कर्जा आपके अलावा वापस नहीं किया। वो 1000 मरतबा जो मैंने दुरूद पढ़ा, वो कशिश सिक़ल, वो ग्रेविटी, वो मिक़नातीसियत, मैग्नेटिज्म, दुरूद की बरकत, इसमें आज़म की बरकत खींच के लिया। ये एक है करामत दुरूद की, मैंने जो किताब में नहीं लिखी, उस वक्त तक ये नहीं हुआ था। वैसे तो मैंने बहुत करामात लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का हमारा
تجربہ مجربات سخاوت حسین میں سے جو چوتھی گفتگو کر رہا ہوں، چوتھا یہ پروگرام ہے، بڑا بینیفیشل ہے آپ کے لیے. اگرچہ ہم نے آپ سے کہا نہیں کہ کال کریں، مگر اگر آپ ایک آدھ کال بھی کر لیں گے تو لے لیں گے اس پروگرام میں. 8562665786. ویسے تو خیر کال نہ کریں تو بہتر ہے تاکہ ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے. بھائیوں بہنوں بزرگوں عزیزوں، ایک اور تجربہ درود ہی کا آپ سماعت فرما لیجیے. اس کو کہتے ہیں درود فاطمیہ. یہ میرے پاس ازلین میں کوریا ایوینیو پر جہاں آج کل ہمارا آفس ہے، ایک زمانے میں ہمارا گھر تھا وہاں. تو وہاں ایک بہت بڑے مرجع تقلید کے فرزند ارجمند اور آج کل کے بہت بڑے مرجع تقلید کے فرزند ارجمند، یہ دو کزنز میرے پاس تشریف لائے. ہم نے بیسمنٹ میں ایک چھوٹا سا غریب خانہ تھا، بیسمنٹ میں ہم نے ان کو رکھا، اور مولانا علی رضا علوی ان کی بڑی خدمت کرتے تھے. سمجھتا ہوں شاید ان کی خدمت سے، اور وہ جو حسینیہ پاسمور میں ایک رمضان انہوں نے پورے 30 راتیں گاربیج اٹھایا، انہوں نے اور حاجی عقیل جگانی نے. اللہ نے شاید ان دو وجوہات سے اور ان کی اور بھی جو نیکیاں ہیں، یا ان کی ماں کی یا میری تھوڑی بہت جو خدمات دین ہیں، ان کے دادا کی جو خدمات ہیں، ان کے سبب بہرحال وہ عالم بن گئے، مولانا بن گئے، نجفی ہو گئے. انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی. حسین رضا رضی بھی خدمت کر رہے تھے، حسن رضا بھی، یہ تینوں بھائی ان کی خدمت کرتے تھے. جب وہ جانے لگے تو انہوں نے مجھے تحفہ دیا. بڑے صاحب نے جو آج کل خود آیت اللہ ہیں، مرجع کی لائن میں ہیں، بلکہ سمجھنے کے مرجع ہیں، بلکہ اس وقت نجف کے بہت بڑے. وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس ہمارے دادا سے ایک وظیفہ آیا ہے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. یہ آپ پڑھیں ایک مرتبہ. ان کا فرمانا یہ تھا کہ دادا کہتے تھے کہ کاف ختم نہیں ہوگی آپ کی حاجت پوری ہو جائے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. یہ دوسرا تجربہ آ گیا، اس کو میں نے تجربہ کیا بڑے بڑے ایشوز کے لیے. ایک مرتبہ پڑھا ہے، الحمدللہ کام ہو گیا. حتیٰ ٹریفک، میں مجلس پڑھنے جا رہا تھا، اس دفعہ کی بات، ابھی یہی جو ایام ازا گزرے، ہمارے بھائی بہن جب ہمیں مجالس دیتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، تو وہ بہت زیادہ دے دیتے ہیں. تقریباً ہر دوسرے بھائی کی خواہش ہے، بہن کی خواہش ہے کہ مجلس میں پڑھوں. تو 3 اسٹیٹس میں مجالس تھیں، بہت زیادہ رش مل گیا، آلموسٹ امپاسبل لگ رہا تھا کہ ہم وہاں پہنچ سکیں. میں نے یہی پڑھی، یہی کرامت والی عبارت پڑھی، یہی درود پڑھا. یقین کریں کہ 2 سے 3 منٹ میں وہ جو جی پی ایس تھا وہ فیل ہو گیا. وہ کہہ رہا تھا شاید 2 گھنٹے لگیں گے، جی پی ایس نے بتایا کہ 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے. تو آپ حضرات جو بچے امتحان دے رہے ہیں، جو بیویاں اپنے بچوں بچیوں کے کردار کے بارے میں پریشان ہوتی ہیں، تربیت کے لیے ان کو تکالیف ہوتی ہے، اپنے میاں کے بارے میں کہ میاں سخت ہیں، یا میاں بیویوں کے بارے میں کہ بیویاں سخت ہیں، یا اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کر رہی، یا ماں باپ اولاد کی تکریم نہیں کر رہے، یہ رشتے نہیں ہو رہے، وغیرہ وغیرہ، اس کو آپ آزما لیجیے. 1000 مرتبہ درود رزق کھینچ کے آ جائے گا، اور یہ درود فاطمیہ آپ کی مشکلات کو حل کر دے گا. جو حضرات و خواتین 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکے، یہ میرا تجربہ ہے، جو نہیں پڑھ سکتے یا پڑھ سکے یا پڑھ سکیں گے 1000 مرتبہ، وہ 100 مرتبہ پڑھ لیں. میں نے ریسنٹلی یہ دیکھا ہے کہ 100 مرتبہ پڑھنے سے بھی رزق آ جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک رزق آ جاتا ہے. جیسے ربیع الاول کے مہینے میں نے ایک مرتبہ طے کیا کہ میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھوں گا. آپ یقین کریں میرا فاؤنڈیشن کا اور میرا مل ملا کے 3.5 لاکھ کا قرضہ تھا.
سارا کا سارا اللہ نے ادا کر دیا. یہ بھی ایک بہترین عمل ہے. 100 مرتبہ پڑھ لیں، 1000 مرتبہ. ربیع الاول جب آئے، ربیع الاول شریف میں کم از کم آپ 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھ لیں. ایک تجربہ اور سن لیجیے. ایک زمانے میں کسی شہر میں، کسی ملک میں مہمان تھا. وہاں ایک جلوس نکلتا تھا، بڑا مرکزی، ہزاروں کے مجمع کا. ابھی یہ سپٹمبر 11 وغیرہ نہیں ہوئے تھے. اس زمانے میں مغربی ممالک میں بڑے جلوس نکلتے تھے، اب بھی نکلتے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے دیکھا ہے کہ جلوس جو اس سال بھی نکلا ہے، کیا قیامت کا مجمع تھا ماشاءاللہ، جو بروکلن میں المیری سینٹر کے سامنے آیا، انجمن غوثیہ والوں کا. میں شکر گزار بھی ہوں اپنے بھائی بہنوں کا، اللہ انہیں سلامت رکھے. شیعوں کا بھی، سنیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے عزت بخشی. تو مجھے کسی صاحب نے کہا، جو آج بھی ہمارے اس شہر کے لیڈر ہیں اور بڑے ایسے لیڈر ہیں کہ جو ہر ایک کو ڈراتے رہتے ہیں، تخویف ان کا کام ہے، خاص طور پہ بیچارے مولویوں کو. خیر میرا تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں مولوی. پہلے مجھے انہوں نے ڈرایا کہ آپ وہاں نہ آئیے گا، وہاں سنا ہے کہ آپ کو ماریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ مولوی آئے گا تو اس کو ہم ماریں گے، پٹائی کریں. خیر میں ہوٹل سے نکلا، اتفاق سے اس ملک میں گاڑی میں خود چلا رہا تھا، تو میں پہنچ گیا جلوس میں. مجھے میرا حافظہ جہاں تک کام کر رہا ہے، میں نے 12,000 مرتبہ کپل آف آورز میں درود شریف پڑھ لیا. آپ یقین کریں بشمول اس بندے کے، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا، وہ مارنے والے جو تھے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے میرے گھٹنوں پہ ہاتھ نہ لگایا ہو، اور میں سب کو تھاپڑے مارے جا رہا ہوں، تھاپڑے مارے جا رہا ہوں. تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، میری بہنیں جن کے گھروں میں شوہر انہیں تنگ کرتے ہیں، آپ درود پڑھیں، شوہر انشاءاللہ جھک جائیں گے. جھکنے سے مراد غلامی نہیں ہے. الرجال قوامون علی النساء، وہ رؤوف ہو جائیں گے، مہربان ہو جائیں گے، رحیم ہو جائیں گے، کریم بن جائیں گے. اور اسی طریقے سے اگر عورتیں درست کلامی کرتی ہیں، سخت کلامی کرتی ہیں. میرے ایک معتقد تھے، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، وہ لاہور میں ایک زمانے میں پروگرام کرتے تھے، یہاں پر بھی آئے، کراچی میں بھی. تو میرے بہت ہی وہ چاہنے والے بھی تھے، اور زندگی کی آخری ساعتوں میں وہ مولا علی کے بڑے مرید بن گئے تھے. علم عباس بھی لگایا تھا انہوں نے گھر پہ. آخری دنوں میں کہتے تھے کہ مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، قبر سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. تو وہ ہمیشہ مزاحیہ انداز میں تھے، مذاق بہت کرتے تھے. تو مزاحیہ انداز میں بھی انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں نے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شوخی میں درود پڑھا کہ دیکھتے ہیں اثر ہوتا ہے کہ نہیں. کہنے کہ وہ شوخی میں درود پڑھا گیا، وہ بھی اثر کر گیا. تو آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ درود جو ہے یہ بڑی برکت ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے آقا کریم کی ایک نعمت ہے، اللہ کی ایک بڑی عنایت ہے ہمارے لیے، جو اللہ نے ہمیں درود عطا فرمایا. میری کتاب اگر درود کی نہیں ہے، کرامات درود، تو آپ ذرا رابطہ کر لیں، ہم سے کال کر لیں. 856 ٹائپ کر دیں، 8562665786 پہ کال کر لیں. 1 سے 3 بجے تک 2 گھنٹے میں فون اٹھاتا ہوں. آج کل میں 22 گھنٹے فون نہیں اٹھاتا، میسیج ضرور چیک کر لیتا ہوں. کوئی موت ہو، کوئی ایمرجنسی ہو، میں کال بیک کر لیتا ہوں، کیونکہ کچھ مصروف ہوں تفسیر کے کام میں، اور کچھ ترجمے کے کام میں، کچھ حوزے کے کام میں، کچھ درسوں میں. اس وجہ سے میں ذرا اپنے اوقات کو آرگنائز کر رہا ہوں. 1 سے 3 بجے خود فون لے لیتا ہوں، باقی اوقات میں آپ میسیج چھوڑ دیں اور غرض بتا دیں کہ کیوں زحمت فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں کال بیک کروں گا. ناراض بھی نہیں ہونا، کیونکہ زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، زیادہ گزر گئی ہے. میں چاہتا ہوں باقی ماندہ زندگی میں کچھ کام کر کے جاؤں، صرف فون ہی نہ سنتا رہوں. حضرات و خواتین، آج ہم آپ کی خدمات عالیہ میں کچھ درود کے بارے میں عرائض اپنے پیش کر رہے ہیں، اور اقسام درود بتا چکا ہوں. بڑی درود کی اقسام ہیں، انشاءاللہ کسی وقت اقسام درود پہ بھی بحث کروں گا. آج نہیں، آج میں صرف یہ تجربہ درود کا آپ کی خدمات عالیہ میں. ایک اور تجربہ سن لیجیے.
میں اور میرے دوست، میرے بھائی حضرت آیت اللہ علامہ راجہ محمد مظہر علی خان، ہم دونوں بھائی ان کے گاؤں کوٹلی راجگان، پننوال، تحصیل پنڈ دادن خان، ضلع جہلم سے آ رہے تھے. بہت پرانی بات، 80s کی بات، کہ ہمارے ڈرائیور تھے میرے امتیاز، جو میرے والد کے فرسٹ کزن ہے، خالہ کے بیٹے. عمر میں تو مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، مگر وہ میرے والد کے کزن ہے، میرے چچا لگتے ہیں. وہی میرے ساتھ رہتے تھے، امتیاز حسین، ملک امتیاز حسین. ذرا گاڑی وہ تیز بہت چلاتے ہیں، جیسے آج کل جوان ہمارے. یہ نیپکن جہاں رکھ دیجیے، جیسے آج کل جوان ہمارے بھی، پانی بھی رکھ دیجیے. گاڑی چلاتے ہیں، اگر اسپیڈ ہے 60 کی، انہوں نے 100 پہ تو جانا ہی جانا ہے نا. 95 99 پہ جائیں تو ان کی بڑی مہربانی. میں تلقین بھی کروں گا، جوانوں گاڑیاں تیز مت چلو، پہنچو، دیر سے پہنچو مگر پہنچو ضرور. بہت سارے ایسے جوان چلے گئے دنیا سے جو گاڑیاں یا موٹر سائیکل کیئر لیس انداز میں چلاتے تھے. حضرات و خواتین، اگرچہ یہ وہ نہیں ہے ٹاپک، مگر میں ایک وسیع تجربہ رکھتا ہوں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے. میرے پاس کاؤنسلنگ کا، تربیت کا، ٹریننگ کا، براٹ اپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے. ہمارے بھائی بہن ہم سے فائدہ اٹھائیں. آج میں جو عرض کر رہا ہوں یہ تو صرف درود کے بارے میں ہے. ہم دونوں جا رہے تھے، پچھلی سیٹ پہ ہم دونوں بیٹھے تھے، اور آگے بیٹھے ہوئے تھا ڈرائیور. 3 ہی ہم لوگ تھے. گاڑی ہماری چالیسا ایک اسٹیشن ہے پردادر خان سے قبل، وہاں پر سیلاب آیا ہوا تھا، پانی میں جا گری، اور ہم تقریباً یوں سمجھیں کہ ہم نے اپنے تئیں یہ سمجھ لیا کہ آج شہید ہو گئے. مات علی حب آل محمد مات شہید. مگر میرے ہاں ایک عجیب عادت ہے، میری بھی اور قبلہ کی بھی، کہ کوئی مصیبت آئے تو ہم درود بھیجتے ہیں، لا شعوری طور پہ، اللہ جانتا. میں نے 3 مرتبہ درود بھیجا، اور قبلہ نے بھی، راجہ صاحب نے. راجہ صاحب کو اللہ صحت دے، وہ اس وقت موجود ہیں، اور امتیاز حسین بھی موجود ہیں، یعنی دونوں گواہ موجود ہیں. آپ یقین کریں کہ گاڑی ایک درخت کے ساتھ اٹک گئی، اور ہم اس میں سے زندہ و سلامت باہر نکل آئے، بجائے اس کے گاڑی چلی جاتی. اتنا گہرا وہ پانی تھا، سیدھی دریا میں چلی جانی تھی. اللہ نے ہمیں بچا لیا. خود نکلا میں، اور اسی گاڑی کو چلا کے ہم سندرال گئے. ٹھیک ہے، گاڑی تھوڑی سی خراب ضرور ہوئی، مگر اسی گاڑی کو چلا کے، گاڑی بھی ہم نے خود ہی نکالی، یعنی اتاری سمجھ لیں. تو یہ بھی ایک تجربہ ہے. تو آپ بیتی ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. خدا نخواستہ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی اپنی پیری کا اعلان کر رہا ہوں. میں تو خادم ہوں. میرے تو پیر و مرشد 14 ہیں، یا ان کی اولاد اطہار کو میں اپنا پیر و مرشد سمجھتا ہوں. میں تو خادم السادات ہوں، خادم اہل بیت ہوں، نوکر مومنین ہوں. تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے زندگی میں سیکھا پڑھا ہے، میں اپنے بھائی بہنوں تک پہنچا دوں، تاکہ وہ جھوٹے پیروں کے پاس نہ دوڑتے پھریں، سچے پیروں کا درود پڑھیں اور اپنی مشکلات کو حل کر لیں. یہ ایک تجربہ آپ بیتی. ایک اور سن لیجیے. ایک مرتبہ ہمارے میر مراد علی خان صاحب، اللہ انہیں صحت دے، جو سانا کے فاؤنڈنگ ممبر، ٹرسٹی، بیت القائم نیو جرسی کے متولی، بنیان گزار، بانی، وہ ایک مجلس کرتے تھے بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شہادت کی، 3 جمادی الثانیہ. ایک مرتبہ ایمرجنسی لگ گئی، تو پہلے سوچا کہ نہ جائیں. پھر کال کی تو خان صاحب نے فرمایا کہ ہمارا تو گھر یہی ہے، ہم تو پہنچ چکے ہیں، آ جائیے، 4 یا 6 لوگ ہوں گے، مجلس پڑھ دیجیے. خیر، لوگ تو بہت آ گئے. چلا گیا. میں جب آ رہا تھا، تو جب میں نے 130 سے ایگزیکٹلی 95 کے بعد، آپ یقین کریں کہ وہاں پر گاڑی جو پھسلی ہے، ایسی پھسلی
کہ وہ الٹ ہو گئی، رانگ وے میں چلی گئی گاڑی. تو وہاں مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ گاڑی الٹ جائے گی، ٹکرا جائے گی، امبیلنس ہو گئی گاڑی. میں نے وہاں، خدا شاہد ہے مجھے اور کچھ یاد نہیں تھا، میں نے یعنی وہ یاد نہیں رہا اس وقت، ظاہر ہے کہ جب موت سامنے ہو تو بس اتنا ہی یاد تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نہیں معلوم کس طاقت نے وہ گاڑی اٹھائی اور سیدھی کر دی، اور میں وہ گاڑی خود چلا کے آیا. مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں چلا کہ کچھ ہوا ہو. یہ بھی ایک تجربہ ہے، آپ بیتی ہے. ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے. ایک دفعہ میری دونوں ٹانگیں جواب دے گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، میں لنگڑا ہو گیا تھا بالکل. بلکہ میرے بزرگ ہے، بھائی ہے میرے، علامہ محمد عمران بخاری صاحب قبلہ مخدوم صاحب، وہ مذاق بھی کرتے تھے کہ منڈا آ گیا، منڈا آ گیا. وہ منڈا چھوٹے لڑکے کو بھی کہتے ہیں، اور منڈا کھنڈا بھی ہوتا ہے، جیسے یہ اپاہج ہو جاتا ہے. تو میں اپاہج ہو گیا تھا. لاٹھی تو خیر نہیں لی میں نے، مگر میں اپاہج تقریباً ہو گیا تھا، بہت مشکل سے چلنا. تو میں حج میں گیا تو عجیب اتفاق ہوا کہ ٹیکا لگتا تھا یہاں پر، انجیکشن لگاتے تھے، وہ دونوں ٹانگوں میں لگوا لیا، گھٹنوں میں. اس سے یہ ہوتا تھا کہ کچھ عرصے تک تو درد چلا جائے گا، پھر دوبارہ شروع ہو جائے. پھر میں نے کہا کہ آپریشن جو کرانا ہے جو بھی ہے وہ بعد میں کروائیں گے. تو آپ حیران ہوں گے کہ جیسے حج کر چکا تو میرے ایک والد صاحب قبلہ کے بڑے شاگرد پرانے، مولانا نظر حسین مرحوم صابر، یہ وہاں یہ جو ہمارے شاگرد ہیں پروفیسر زیغم عباس کاظمی، ان کے استاد، وہ میرے ساتھ تھے. تو میں نکلا تو جام ہو گیا، بالکل بالکل جام ہو گیا. تو اب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اب میری تو یہ دونوں ٹانگیں جواب دے گئی، تو آپ مجھے ریڑھی پکڑیں. ریڑھی پکڑی بیچاروں نے، ریڑھی پکڑ کے مجھے لے جا رہے تھے شہداء ہوٹل میں، جو 5 اسٹار ہوٹل تھا مکے کے بعد حرم سے نکلے. عجیب اتفاق یہ ہوا کہ ہم ٹنل میں جب گئے، چھوٹا سا ٹنل ہے، تو وہاں پر مولانا سے، وہ بھی بیمار ہیں بیچارے، بیمار تھے، اللہ جنت میں جگہ دے، اب تو رحمت خدا میں. ان کے ہاتھ سے وہ ریڑھی چھوٹ گئی. اچھا میں تو ویسے معذور ہوں، تو مجھے تو کچھ خیال ہی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں چلا. آگے سے ٹرک آ گیا، اسپیڈ میں ٹرک آ رہا ہے، جس پر وہ حاجیوں کے سامان لدے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کیئر لیسنس جو ان ڈرائیوروں کی ہوتی ہے. میں یقین کر لیا، میں نے کہا اب نہیں بچتا ہوں، مگر وہی کلمہ بھی بلکہ پڑھ لیا میں نے کہا بس اب تو شہادت آ گئی. تو میرے منہ سے وہی 3 مرتبہ جو بچپن سے عادت بنی ہوئی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا بہتر جانتا ہے کس ہستی نے وہ ریڈی اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی. وہ ٹرک چلا گیا، مولانا بھی آ کے مل گئے تھوڑی دیر کے بعد، مجھے لے گئے، اللہ نے بچا لیا. یہ میں جو چند واقعات تو سینکڑوں ہیں، صرف اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یقین کر لیں کہ درود میں کتنی برکت ہے. میری زبان کی برکت نہیں ہے، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مسکین فقیر آدمی ہوں. ان ذوات مقدسہ کے درود میں یہ برکت ہے. ان کا جو درود ہے، میں نے اپنے اساتذہ سے قم میں سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے ہمیں جب بھی کوئی بڑی سے بڑی مشکل آتی ہے تو ہم درود پڑھتے ہیں. درود کی وہاں پر محفلیں ہوتی ہیں. درود کے لاکھ نکلتے ہیں. میں جب بچہ تھا تو ہمارے نانا ملک سرفراز مرحوم قتل ہو گئے تھے، ملک سرفراز خان. تو ان کے لیے لاکھ نکالتی تھیں عورتیں، مجھے بھی یاد ہے. مردوں میں بھی شروع ہو گیا پھر بعد میں. ہمارے ہاں دانے ہوتے تھے، وہ دانے ہم رکھتے تھے، 1000 دانہ ہوتا تھا، وہ 1000 رکھا، پھر 1000 واپس لیا، پھر 1000 رکھا، پھر واپس لیا. اب تو خیر تسمیے بھی آ گئیں، کیلکولیٹر بھی آ گئے. انگلیوں پہ بھی اب تو میں کبھی تسبیح نہیں ہوتی، کبھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو ہوٹل وغیرہ میں انگلیوں میں نے 400 مرتبہ استغفار کبیر پڑھ لیتا ہوں، 1000 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہوں، 300 مرتبہ الف پڑھ لیتا ہوں، 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیتا ہوں. اب تو انگلیوں پہ بھی آپ تسبیحیں پڑھ لیتے ہیں. اب آسانی ہو گئی بڑی، پہلے زمانے میں اتنا شعور نہیں تھا. تو یہ چند واقعات جو میں نے بہت کم
بیان کیے ہیں، اس سے بہت زیادہ ہیں، واقعات تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک مرتبہ میں نویں جماعت کا طالب علم تھا، اور ایک فوجی آفیسر ہیں ملک غلام شبیر آوان آف کوٹلہ جام، یہ میرے کلاس فیلو تھے۔ میں تیراکی نہیں جانتا تھا، ابھی بھی نہیں جانتا ہوں، تھوڑی بہت سیکھ لی تھی بعد میں، تھوڑی بہت تو کر لیتا ہوں مگر زیادہ نہیں۔ تو وہ تیراک تھے بہت بڑے، ان کا چھوٹا بھائی تھا امان اللہ، وہ بھی تیراک تھا۔ تو ہم سیلاب آیا ہوا تھا کوٹلہ جام میں، اور دریا ہمارے قریب ہی پڑتا ہے۔ ہم وہاں تک گئے جہاں تک گہرا پانی نہیں تھا، تو میں کنارے پہ کھڑا ہوا تھا، تو اس نے مجھے دھکا دیا اور میں پانی میں ڈوب گیا۔ میں تو تیراک تھا نہیں، تو میں ڈوب گیا بالکل۔ وہ ایسا وقت تھا کہ جب مولوی بکو، مولانا اللہ بخش بکو کہتے تھے پیار سے ان کو، وہ اذان دے رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، وہ وقت تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ادھر سے میری امی کہتی ہیں کہ جیسے ہی مولوی بکو نے سورۃ الملک شروع کی تو کہتی ہے میں رونے لگی۔ میں نے آپ کے والد سے کہا کہ میرا سخی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ میری ماں ادھر دعا کر رہی تھی، تو ادھر میں ڈوب رہا تھا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد صاحب قبلہ نے درس دیا تھا چند دن پہلے کہ جو بندہ ڈوب رہا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، وہ اذان سن لے اور اللہ اکبر نہ کرے ڈوبتے ہوئے، تو وہ بے نمازوں میں شمار ہوگا۔ تو جیسے ہی میں ڈوبا تو مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مجھے ہوش آئی۔ ہوش کیا مطلب، پانی نے مجھے اوپر اچھالا، پونا ہوش کر لیں یا آدھا ہوش کر لیں۔ اس وقت میں نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مجھے یاد نہیں دوسری مرتبہ کہا ہو۔ اور دوسری مرتبہ جب اچھالا تو اس وقت مولوی بکو کہہ رہے تھے اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آواز میں۔ اور میں نے، اگر کوئی آپ سے کہے کہ آیا آپ نے کسی سے پوچھے آپ ملک الموت دیکھا ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ملک الموت دیکھا۔ اس دن میں نے ملک الموت دیکھا تھا، میری موت آ گئی تھی۔ میری ماں کی دعا، مولوی بکو کی اذان کا سننا، میرا اذان کے بعد اللہ اکبر کہنا اور درود شریف پڑھنا، یہ چار عمل باعث بنے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے بچ گیا۔ وہی ملک غلام شبیر آوان مجھے نکال کے لے آیا۔ ایک جب میں آیا تو ظاہر ہے منہ میں پانی بھر جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، گھڑے پہ الٹا لٹکایا گیا، کافی بے ہوشی کے عالم میں میں تھا، اللہ نے بچا لیا بہرحال۔ اور بھی بہت ساری کرامات ہیں درود کی، آپ آج کی حد تک یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ اپنے مسائل کو درود سے حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے سیشن میں درود کی اقسام کو، درود کی کوانٹٹی کو، کہ کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے۔ درود وہ ہے کہ جو نماز میں واجب ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، امام شافعی نے فرمایا کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں درود نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی نہیں۔ تو درود اتنی اہم نعمت الہی ہے، اللہ نے یہ جو درود کو نماز میں واجب کیا، اور پوری دنیا کی گلیکسیز کو دیکھیں تو ٹائم کا جو ڈیفرنس ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں واجب نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ 14 معصومین کی وجہ سے کائنات بنائی ہے، اور انہی کی وجہ سے بچ رہی ہے، بنا روزے الورا و باقی الخلق۔ لگتا یہ ہے کہ اللہ کی یہ خواہش ہے کہ ہر وقت درود محمد و آل محمد علیہ السلام پر پڑھا جاتا رہے۔ درود پڑھیے، درود کو سمجھیے، فضائل درود کو پروموٹ کیجیے، اپنی نسلوں میں درود کی نعمت کو ودیعت کیجیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے درود سے، سفر کا آغاز کیجیے بسم اللہ اور درود سے، اختتام کیجیے الحمدللہ اور درود پہ، بزنس کا آغاز کیجیے بسم اللہ اور درود سے، بزنس کو بند کیجیے بسم اللہ اور درود سے۔ کوئی مشکل آئے تو عادت بنا لیجیے درود کی، قرآن پڑھنے کی، آیت الکرسی پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، میرے لیے بھلائی کرے۔ درود کو ترک نہ کیجیے گا انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام میں درود کی اقسام کے ساتھ آپ کا یہ خادم پھر حاضر ہو گیا۔ تب تک دعا دیجیے
دعا لیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔